مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ قویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب پائیں گے، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا اچھا ہوتا ہے۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کر لی تھی۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کھا پی نہیں سکتے، افطار بھی نہیں کر سکتے مسجد کے اندر۔ تو افطار آ گیا، اب کر لیجیے، نیت نہیں کی تھی تو اب کھانے پینے کے لیے نیت کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا اعتکاف کا، کھانا پینا جائز ہو جائے گا۔ لہذا بہتر مناسب یہی ہے کہ پہلے سے نیت کریں، یا نیت کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے نیت کرنے کے بعد کوئی ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو بار بار درود پاک پڑھ لیں، تلاوت اگر کر سکتے ہیں تو وہ چاہیں تو کر لیں۔ تو اس طرح مطلب کہ اب کھانے پینے سونے میں یہ حرج نہیں اور ثواب بھی ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 7۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ 1443 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 7واں روزہ، عصر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ۔ عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکفین کی بہاریں ہیں۔ اب سوالات کیجیے، اور سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب۔ کیا روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں دارالمدینہ ملیر کیمپس 2 میں پڑھتا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا کنیت رکھنا ہم بچوں کے لیے بھی ضروری ہے؟ ضروری تو خیر بڑوں کے لیے بھی نہیں ہے، البتہ یہ کہ سنت ہے کنیت رکھنا۔ تو بچے تو ابھی مکلف نہیں ہوئے، لیکن بچوں کی بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پر سوال ہے کہ ماہ رمضان میں ہم زیادہ عبادت کر سکیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو عبادت کے طور پر گزارنا ہمیں نصیب ہو سکے۔ اس کے لیے ماحول ہو عاشقان رسول کا، اگر مدنی قافلوں کے مسافر بن جائے نا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ اور نیک اعمال کا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے لیں،
یا اپنی ویب سائٹ سے حاصل کریں. تو اس طرح بھی آپ اس کے مطابق اگر زندگی گزاریں تو پورا ایک شیڈول دیا ہوا ہے, جدول, اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ سارا سال نیکیوں میں ٹھیک ٹھاک نیک اعمال کر سکتے ہیں. محمد نعمان رضا اتاری دارالسلام ٹوبہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شرعی فقیر اور عام فقیر میں کیا فرق ہے, وضاحت فرما دیجیے. میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. عام فقیر تو ذرا پتہ ہی نہیں چلتا کہ فقیر ہے بھی یا نہیں. شرعی فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نصاب کی قدر مال نہ ہو, یہ نصاب کی قدر مال نہ ہو اور زکوٰۃ اس پر فرض نہ ہوتی ہو, فطرہ بھی اس پر واجب نہ ہوتا ہو, صاحب استطاعت وہ نہ ہو, صاحب نصاب. اور بھی اس کی تفصیلات ہیں, وہ نماز کے احکام میں درج ہیں. مدنی چینل پہاڑوں پر بھی دیکھا جا رہا ہے. اللہ اللہ, ٹھنڈی کٹی سدنوتی, یہ اس بار میں نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ کشمیر جو ہے نا اس وقت یہ فلائی کر رہا ہے, بڑے بڑے اجتماعات دے رہی ہے. اس بار میں نوٹ کر رہا ہوں الحمدللہ. پنجاب کو پیچھے رکھ دیا اس نے, سندھ کو پیچھے رکھ دیا, بلوچستان کو پیچھے رکھ دیا. ماشاءاللہ بڑے بڑے اجتماعات دے رہا ہے. اللہ اور برکت دے, اور سارا سال اللہ کرے یہ جاگتے رہیں اور اللہ کے دین کے لیے بھاگتے رہیں. یعنی رمضان شریف کے بعد یہ لمبی تان کے سو جائیں. سارا سال دین کا کام کرنا, اور اسی طرح اللہ کرے کہ یہ ترکیبیں بنتی رہیں. ظاہر ہر ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں یہ انتظامات تو نہیں کیے جا سکتے اس طرح لوگوں کو جمع کرنے کے اتنے کثیر تعداد میں. تو گھروں میں مدنی چینل بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور اگر یہ کرنا تو چاہیے, علاقہ تقسیمیں تو ہیں کہ اس طرح ذمہ داران کریں تو یہ ہر ہفتے کر سکتے ہیں. اہداف دیے گئے. جی جی, اس میں کوئی خاص خرچہ تو نہیں کرنا پڑتا, نہ اسٹیج لگانا پڑتا ہے, نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم لگانا پڑتا ہے. نہیں, ان کو بس آواز سننے کے لیے انہوں نے اسپیکر دے دیے اور مدنی چینل کے لیے اسکرین لگا دی ہے. کھلا آسمان ہے, شاید وہاں موسم ایسا لگتا ہے کہ مدینہ مدنی موسم ہے. نہیں تو رات کو تو ویسے بھی شامیانے کی ضرورت نہیں ضرورت, الٹا ہوا روکے گی. ماشاء اللہ, بارک اللہ. ماشاء اللہ, سارا سال اسی طرح رہنا ہے. یہ سال اور نگران و ذمہ داران کو بھی اس میں ترغیب ہے. یہ اچھا انداز ہے کہ اس سے عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں, اور جمع ہونے کے بعد انہیں علم دین حاصل کرنے کا موقع. یہ چلے چینی بھی آیا ہے آہستہ. ماشاء اللہ جی. آیا. اچھا, آپ کے تعلق سے سوال آیا ہے, ذاتی ہے آپ کے لیے. کہتے دعوت اسلامی سے پہلے امیر سنت رمضان المبارک کیسے گزارا کرتے تھے؟ آپ رمضان مبارک کیسے گزارتے تھے دعوت اسلامی کے بننے سے پہلے؟ ذرا یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ تو نہیں ہوتا تھا, نہ یہ اس طرح کراؤڈ ہوتا تھا, لیکن سانس لے لیتا تھا رمضان شریف میں بھی. راہ عبادت کا تو نہ اس وقت کر سکتا تھا, نہ اب کر پاتا ہوں. روزے الحمدللہ رکھتا تھا, فرض ہیں, فرض نمازیں پڑھتا تھا, تراویح پڑھتا تھا. یہ اب بھی اس کے لیے کوششیں جاری ہی رہتی ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. مطلب آپ کھل کر جواب نہیں دیں گے یہی؟ نہیں تو کیا اب کیا اگلوانا چاہتے ہیں بتائیں نا. بادلوں میں تھوڑی جا کر میں بیٹھتا تھا یار, یہ زمین پہ سانس لیتا تھا. اور نمازیں تو زمانے سے بس وہ اللہ کی رحمت ہے کہ نمازوں کی عادت ہے. تو رمضان شریف ہو یا اس کے علاوہ نمازیں تو فرض ہیں, پڑھنی بھی چاہیے سب کو. اس کے علاوہ بھی کچھ سننا چاہتے ہیں نا ہم لوگ؟ اب میں نہیں, کیا مطلب مثلاً کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی, درس و بیان کا سلسلہ آپ کا ہوتا تھا. بھائی امامت تو تھی نا. امامت میں نے امامت سے پہلے بھی تو زندگی
گزری ہے نا میری، تو 5 ٹائم کی نماز کی امامت تھی میری، مسجد نماز پڑھاتا تھا. ہم نے کوئی انجمن بنا رکھی تھی، تو اس انجمن کا چندہ لینے جاتے تھے رمضان شریف میں. یہ سلسلہ شروع تھا پہلے بھی؟ ہاں، یہ دین کچھ نہ کچھ دعوت مدرسہ چلاتے تھے. بہار شریعت کا درس بھی دیا ہے میں نے کئی بار. جمعے کو بیان کرنا، چھوٹی بڑی راتیں جو آتی اس میں بیان کرنا. کبھی کسی نے بلا لیا بیان کے لیے تو وہاں جا کے بیان کر آنا، محفلوں میں جانا. کوئی یاد پڑتا ہے ماہ رمضان میں دین کے وقت بھی کوئی جنازوں میں جانا، قبرستان جانا یاد پڑتا ہو آپ کو؟ کرتا تو ہوں گا میں. جنازے تو میں نے بہت پڑھے، بہت جنازے پڑھے ہیں، بہت تدفین میں حصہ لیا ہے. جی سوال چلائیں. یا سیدی، میں علی رضا بول رہا ہوں گوجرا منڈی باؤدین سے. تو میرا سوال تھا کہ روزے کی حالت میں جب مسجد جاتے ہیں نا تو نماز نیت لیتے ہیں تو اس وقت منہ میں نا بہت ساری تھوک آ جاتی ہے، پھر اسے آگے نکلنا پڑتا ہے اور پانی سا ذائقہ بھی آ جاتا ہے. تو اس کا بتائیں کوئی حل ہے یا اس سے روزہ تو نہیں نہ ٹوٹے گا؟ وضو کا کچھ کہہ رہی ہیں؟ روزے کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو منہ میں تھوک جمع ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو نگلتے ہیں تو پانی کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے. اچھا، اگر پانی اضافہ آپ نے ڈالا نہیں ہے یعنی باقاعدہ، اور اگر ویسے تھوک اگر نگلتے ہیں آپ تو ہے تو یہ بھی لکوڈ، تو کوئی بات نہیں. اگر منہ میں چلا جاتا تھوک تو اتار سکتے ہیں، جمع کر کے بار بار تھوکتے رہنا یہ بھی اچھی بات ہے. نارمل جس طرح نفسیاتی طور پہ لوگ بعض اوقات یہ کرتے ہیں، تھوکتے رہتے ہیں، تھوک چلا جائے گا پیٹ میں. تھوک چلے جانے سے پیٹ میں جو منہ کے اندر کا تھوک وہ پیٹ میں جاتا ہے تو کوئی روزے پر اثر نہیں پڑتا اس کا. اور وضو کرنے کے بعد منہ میں جو تری رہ گئی پانی کی، تری، پانی نہیں، تو وہ تراوٹ بھی اگر اتر جاتی ہے تو اس سے بھی روزے میں فرق نہیں آتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا نام محمد جاوید الطارق ہے. میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ نماز عصر کے بعد ماہ رمضان میں نوافل ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی جواب عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. رمضان شریف اور علاوہ رمضان عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد واجب تھی؟ فرض تھی. فرض تھی. 5 فرض نمازیں اور 6 ہے تہجد. میرا نام غلام مرزا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک بچی گود لی ہے تو میں اس کو اپنا نام دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا ہوں؟ نہیں، اگر گود لیے تو سگا باپ نہیں ہے تو آپ بطور باپ نام نہیں دے سکتے. حدیثوں میں ممانعت ہے اس کی اور سخت وعید ہیں اس پہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. علی رضا ہے. میں کراچی کے علاقے پی آئی بی کالونی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس کو جمائی آتی ہے تو شیطان اس کے منہ پہ غلاظت کر رہا ہے. کیا یہ درست ہے؟ اور اگر درست ہے کہ جیسے اگر نماز میں کسی کو جمائی آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ یہ جماہی جو ہے یہ سستی کی علامت ہے، اور جب قاقا کی آواز نکلتی ہے تو شیطان ہنستا ہے، بس اتنا ہے، مودتا نہیں. یہ لوگوں نے بڑھا لیا ہے. نماز نہیں ٹوٹتی اس سے، روکنا چاہیے اس کو. بہتر یہ کہ روکے، اور اگر نہیں رکتی تو وہ اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ اس طرح دبا کر روکے، یا قیام میں تو سیدھے ہاتھ کی پشت سے روکے. اور قیام کے علاوہ ہے تو
الٹے ہاتھ کے پشت سے روکے. یہ توجہ کرے کہ انبیاء کرام کو جمع ہی نہیں آئی، ان کو نہیں آتی، کبھی بھی نہیں آئی، شیطان کی طرف سے نہیں ہے، تو اس سے بھی انشاءاللہ رک جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. کچھ مختصر سے سوالات ہیں. کیا روزے میں چہرے پر عرق گلاب یعنی روز واٹر کا اسپرے کر سکتے ہیں؟ کر تو سکتے ہیں، احتیاط کرنی چاہیے کہ آنکھ میں نہ چلا جائے، یہ نہ ہونٹوں پہ تری رہ جائے، پھر زبان سے چاٹ لے اور مٹھاس منہ میں چلی جائے. اگر احتیاط سے کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. افطار کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے؟ اس میں دو روایتیں لکھی ہیں فیضان رمضان میں. افطار کرنے کے بعد مثلا کھجور کھا کر یا تھوڑا سا پانی پی لینے کے بعد سنت پر عمل کرنے کی نیت سے یہ دعا پڑھی ہے. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بوقت افطار یہ دعا پڑھتے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا. حوالہ ابو داؤد جلد 2 پیج نمبر 447 حدیث نمبر 2358. دوسری حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اے علی، جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھو: اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا، تو تمہارے لیے تمام روزے داروں کی مثل اجر لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. اس کے بعد اور بھی کچھ اپنے طور پر جو بھی دل کی دعائیں وہ بھی کر لینی چاہیے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے. نہیں، افطار کرنے کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس سے پہلے بھی دعا کر سکتے، لیکن جو حدیثوں میں فضیلت بیان کی نا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ افطار کرنے کے بعد کھجور کھا لی، پانی کا گھونٹ پی لیا. تو یہ کہ ہے نفس کو بڑا مطلب یہ گرا گزرتا ہے کہ تھال سجا ہوا ہو اور بندہ دعا کرے. یہ کہ دعا کا جذبہ ہونا چاہیے. وہ دعا بھی، روزے کی دعا بھی شاید آتی ہو جو ابھی پڑھی گئی، یاد ہوتی ہوگی تو بھی شاید یاد نہ آتی ہوگی کہ کوئی اور سموسہ اٹھا دے گا. یہ جو کباب، شامی کباب جو جگمگا رہا ہے، یہ مارا کسی نے ہاتھ، تو اس نے دعا بھول گئے، اس پہ ہاتھ مار دیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. سحری کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے؟ سحری کے بعد دعا قبول ہے اور قبولیت کا وقت ہے یہ. اس کے لیے کوئی میں نے حدیث پاک میری نظر سے نہیں گزری، کوشش کی میں نے کہ کوئی دعا منقول ہو اس کی حدیث میں. عوام میں یا ہو سکتا ہے بزرگوں سے وہ ثابت ہو. ایک دعا تو پڑھی جاتی ہے، اللہم یہ نیت ہے، اس کو دعا بولتے ہیں، ہے نیت. یہ دعا ملی نہیں، فیضان رمضان کی ترتیب دیتے ہوئے کوشش کی تھی. مگر افطار جیسے سحری بند ہوئی، سحری ختم ہوئی آپ نے، تو دعا کر لینی چاہیے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. ہاں بالکل، یہ اصل افضل یہ کہ چھٹے حصے میں سحری کرے، رات کے چھٹے حصے میں، اور یہ ویسے ہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. رات کا چھٹا حصہ آپ کیسے ناظرین کو اور حاضرین کو بتائیں گے؟ ویسے رات تو شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے، ٹھیک ہے نا. غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، سپوز کرو یہ رات پوری جو ہے یہ 12 گھنٹے کی بنتی ہے بالفرض. ہر سارا سال 12 گھنٹے کی نہیں ہوتی، 10 گھنٹے کی بھی ہو جاتی ہے، 13-14 گھنٹے کی بھی ہو جاتی ہے. تو اس طرح میں نے مثال دی کہ 12 گھنٹے. تو اب 12 گھنٹے میں جو آخری 2 گھنٹے صبح صادق سے پہلے، سپوز کرو کہ 5 بجے صبح صادق ہو، روزہ ٹائم ختم ہوتا ہو روزے کا، تو یہ کہ 3 بجے، 3 اور 5 کے درمیان یہ چھٹا حصہ ہے.
لیکن یہ پوری تفصیل سنیے گا، خالی پورے سال کے 3 اور 5 یہ نہیں ہے. لیکن اگر مغرب کے بعد بھی کسی نے روزے کی نیت کر لی تو ٹھیک ہے، روزہ ہو جائے گا. مغرب سے پہلے نہیں کر سکتے کہ میں کل بھی روزہ رکھوں گا، پرسوں بھی روزہ رکھوں گا. یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں سارا مہینہ روزہ رکھوں گا، لیکن ہر روزے کے لیے نئی نیت کرنی ہوگی. کیا روزے میں آنکھوں پر لکوڈ کاجل لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. روزے میں طاقت کے انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ لگوا سکتے ہیں. کیا روزے کی حالت میں سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے یا شیشہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. محمد جیلان رضا طارق حیدر آباد ٹاؤن سے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جس طرح جاندار کی تصویر وغیرہ اگر آپ کے کپڑوں پہ یا دیوار وغیرہ پہ لگی ہے تو اس جگہ نماز نہیں ہوتی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا موبائل وغیرہ کے وال پیپر پہ جو ہم اپنی یا کسی کی تصویر لگا کے یا جاندار کی جیب میں رکھتے ہیں تو کیا جیب میں موبائل رکھا ہوا ہو اور اس طرح ہماری نماز ہو جائے گی؟ جزاک اللہ خیرہ. دعائے مغفرت بھی فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. یہ ایک عوامی تصور یہ ہوتا ہے کہ ہر بات میں یہ جملہ بس کوئی چاہے کراہت ہے کچھ ہے، نماز نہیں ہوتی یہ کہا جاتا ہے. تو ہر صورت میں نماز نہیں ہوتی نہیں کہا جاتا. کہیں نماز نہیں ہوتی، مفسدات بھی ہوتے ہیں، یا رکاوٹ ایسی ہوتی ہے کہ بے وضو نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو اب ورنہ وہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے. مکروہ تحریمی زبان پہ آتا نہیں ہے، لیکن یہ فقہی اصطلاح ہے. فقہی اصطلاح یہ بھی زبان پہ نہیں آئے گا. اب یہ کہ آپ دنیاوی طور پر بھی ٹینسز اور پتہ نہیں کیا کیا اعلیٰ والا یاد کر رہے ہوتے ہیں. اب نہیں یاد ہوتی تو یہ شرعی باتیں ہم لوگ کو یاد نہیں ہوتی کہ یار مولانا بہت ہارڈ بولتے ہیں. اب آپ پروفیسر کے مطلب کیا مطلب حلوہ ملا کے آپ کو علم پلاتا ہے، اس کی بھی تو یاد کرنی پڑتی ہوگی. ٹیچر کے بھی تو کچھ دیتا ہوگا ایسے ہارڈ الفاظ یاد کرنے ہوتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ وہ دین کے معاملے میں ہماری سستی جو ہے نا یہ مثالی سستی ہے. تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، ہم کو یہ چیزیں یاد کرنی چاہیے. تو بہرحال لیکن مکروہ تحریمی یہ شرعی اصطلاح ہے اور اس کا شرعاً حکم ہوتا ہے ناجائز و گناہ. تو اب یہ کہ گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے پورے قد کی اور سامنے ہے کسی جاندار کی تصویر پورے قد کی سامنے لگی ہوئی ہے، تو اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتی، نماز ہوتی ہے. جیسے فرض نماز پڑھی تو فرض اتر جائے گا، قضا کا گناہ نہیں ملے گا، لیکن ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، یہ واجب ہوگا، فرض نہیں ہوگا، واجب ہوگا. پھر اگر تصویر پیچھے دائیں بائیں تو اس احکام میں پھر تخفیف یعنی کمی آئے گی. یہاں تک کہ اگر یہ زمین پر ایسی جگہ پر ہے جہاں مطلب ذلت کی جگہ پر ہے اس کی عزت نہیں ہے. ہاں سجدے کی جگہ پر ہے تو پھر وہ کراہت کے پھر مسائل آئیں گے. لیکن اگر یہ ادھر ادھر جیسے اخبار کی تصویر ہے یا یہ پیکٹ ہوتے ہیں چیزوں کے تو ان میں تصویریں بنی ہوتی ہیں اور باقاعدہ اس کو اہتمام کے ساتھ رکھا نہیں ہے سجا کر، یہ ادھر سائڈ پہ الٹ پلٹ پڑی ہے تو بچوں کا گڈا گڈی پڑے ہیں، تو ان سے نماز میں کراہت نہیں آتی کیونکہ یہ تعظیم کی جگہ پر نہیں ہے. فریم کرا کر تصویر رکھی تو یہ تعظیم کی جگہ ہے، یا شوکیس میں سجا کر رکھی تصویر یہ بھی تعظیم ہے. ٹیبل پہ یوں سیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں تصویر، بچوں کے گھوڑے گدھے بھی رکھ دیتے ہیں یوں سیٹ کر کے. اب یہ اس کی تعظیم کے مقام پر ہے تو پھر یہ نماز کے لیے اور اس کے مسائل ہوں گے، کراہت اور رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے. اب فرنیچر میں بھی پرابلم شروع ہو چکا ہے کہ کئی ایسی سینٹرل ٹیبل، صوفے اور دیگر چیزیں بنتی ہیں جس پر شیر، چیتے اور اس طرح طرح کے جانور باقاعدہ جیسے کہ وہ بنائے جاتے ہیں اور اس پر پھر شیشے رکھے جاتے ہیں. تو یہ مطلب بڑے بڑے جانوروں کی تصاویر گھروں میں لگائی جاتی ہیں. تو یہ الماریوں پر اور مطلب فرنیچر ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو فرنیچر پر بھی پراپر جیسے کہ پلاسٹر آف پیرس جو ایک ہوتے ہیں اس سے جانور باقاعدہ بنا کر اس کی ڈیکوریشن کے طور پر پھر اس کو لیا جاتا ہے. تو ان تمام پر پھر اور کر لینا چاہیے. گھروں میں بھی، گھروں کے باہر یہ جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں نا، خدا جانے وہ کون سے پیسے ہوتے ہیں جو بتوں میں خرچ ہو رہے ہیں. بالکل یعنی بھوت پلید گھر کے آگے
انہیں رحمت کے فرشتے اندر نہیں آنے چاہیے. کوئی شیر بنا کے رکھ دیا کسی نے, کوئی پتلا بنا کے رکھ دیا کسی نے, بکرا بنا کے رکھ دیا. یہ بڑے لوگوں کے طریقے دیکھیں. اگر آپ کی بات جو اس وقت مدنی چینل پر بھی یا کہیں بھی دیکھی سنی جا رہی ہے, اگر گھر میں بڑے بات سمجھ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو یا خود کو سمجھا سکتے ہیں اور بیٹھ کے یہ ساری صفائی کریں کہ نہیں بیٹا اس کو نہیں, یہ نہیں چاہیے. کسی کو تحفے میں بھی نہیں دینا ہے تو وہ سجائے گا تو توڑ پھوڑ کے کچرا کنڈی میں ڈالو. ایسا پیس بھی نہ ہو کہ کوئی پیس اٹھا کے سجا لے. توڑنے کا ثواب ملے گا. کیسا ملے گا ثواب؟ ہو سکتا ہے جنت مل جائے. آئے ہے نہیں مطلب یہ نہیں, ہم لوگ ہیں نا, ہمارے پاس قرآن ہے, ہم قرآن کی آیتیں سجائیں, کعبہ شریف کی تصویر لگائیں, سب سے گنبد شریف کا مطلب ہے کہ ہم کوئی تصویر لگائیں. یہ مطلب برکت والی چیزیں ہیں. غوث پاک کا مزار ہے, امام حسین کا مزار شریف ہے, یہ چیزیں لگائیں. یہ کیا مطلب بھوت پلیت لگا کے رکھیں یار. یہ مسلمان کا کام تھوڑی ہے, یہ غیر مسلموں سے سیکھا ہے, ہمارے گھر میں گھس گئی ہیں. سمجھے؟ یہ نہیں کہ مولانا بولتے ہیں, مولانا نہیں بولتے, حدیثوں میں سامنے جو تصویر ہوگی پاپا پورے قد کی, تو وہ بھی جب تعظیم کے ساتھ لگی ہوگی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. سامنے جو لگی ہوئی ہے تو اگر ایک تعظیم نہیں ہے تو کیا ہے, دیوار پہ بنی ہوئی ہے. اگر یوں میں نے کہا نا سائیڈ اور اطراف میں, تو پھر سائیڈوں میں تو پھر اس میں تخفیف آئے گی, کمی آئے گی. اور اگر تعظیم کی جگہ نہیں ہے تو پھر نو پرابلم. موبائل کے حوالے سے بھی پوچھا تھا کہ موبائل میں جو ہوتی ہے, موبائل کی تصویر بھی تعظیم کی جگہ پر نہیں ہوتی. ویسے ہی موبائل رکھا ہوا ہے, تصویر اس پہ بنی ہوئی ہے. اور یہ تصویر وہ ہے نہیں, یہ شعاعی تصویر ہے. شعاعی یعنی ڈیجیٹل فوٹو ہے. تو ڈیجیٹل فوٹو میرج نہیں ہے. مطلب گھر میں مدنی چینل بالفرض چل رہا ہے اور آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تو یہ قرات اس میں اس کے آواز کی وجہ سے خشوع اور خضوع میں رکاوٹ بنے گی, یا اس پر نظر پڑتی رہے گی تو نماز میں ایک توجہ بڑھتی رہے گی, وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن یہ اس تصویر کے حکم میں نہیں ہے. ورنہ تو پھر آئینہ بھی, آئینے میں بھی تو ہم نظر آتے ہی نا ایک دوسرے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں ہچکی لگ جائے تو اس کا کیا حل ہے, کیسے دور کی جائے؟ ہچکی لگنے سے روزے پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا. ویسے ہچکی آئے تو وہ بتاتے ہیں کاغذ کی جو تھیلی ہے اس کو پھلائیں گے نا, پھونکے ماریں گے تو انشاءاللہ رک جائے گی. اور بھی اس کے ٹوٹکے ہوتے ہیں ہچکی کو روکنے کے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں ٹنڈو اعظم سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, جیسے ہم لوگ نا عید کرنے سسرال جاتے ہیں, تو جہاں پہ ہم لوگ جیسے کہیں جاتے ہیں فطرہ وہ لوگ دیں گے یا ہم اپنا فطرہ اپنا خود ادا کریں گے؟ رہنمائی فرما دیجیے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں گئے ہیں کسی کے یہاں, اب ان دنوں عید کا دن ہے مثال کے طور پر, یا تو اب وہ فطرہ وہ سامنے والے ہمارا ادا کریں گے یا ہم اپنی جیب سے ادا کریں گے؟ اگر ہم پر واجب ہو تو ہم ہی ادا کریں گے. اب کسی کے گھر جائیں گے تو ہمارے بدلے وہ تو نماز نہیں پڑھے گا نا, پڑھنی تو ہمیں ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.